اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے الف کے احکام۔ آج کی کلاس میں ہم الف کے متعلق پڑھیں گے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو تجوید سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ الف ہمیشہ ماقبل مفتوح پڑھا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں اس طرح سمجھ لیں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یعنی اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور اس سے پہلے والا حرف ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی زبر والا ہوتا ہے۔ مثال دیکھ لیں۔ مثال کے طور پر میم الف زبر ما، لام الف زبر لا، با الف زبر با۔ ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھیں کہ حرف الف تینوں جگہ خالی ہے اور ان سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ تو یاد رہے کہ الف ہمیشہ ماقبل مفتوح پڑھا جاتا ہے، اسی لیے کلمے کے شروع میں نہیں آتا، ہمیشہ کلمے کے درمیان اور آخر میں آتا ہے، اور اپنے سے پچھلے حرف کی ادائیگی کے تابع ہوتا ہے۔ یعنی اگر باریک حرفوں کے ساتھ آئے تو ہمیشہ باریک پڑھا جائے گا، جیسے مثال کے طور پر کانا، کانا، ذالکا، ذالکا۔ ان دونوں مثالوں میں آپ دیکھیں کہ حرف الف سے پہلے والا حرف جو ہے وہ حروف استفال یعنی باریک حرفوں میں سے ہیں، تو ہم حرف الف کو بھی باریک ادا کریں گے، جیسے کانا، کانا، ذالکا، ذالکا۔ اگر حروف استعلاء یعنی موٹے حروفوں میں سے، یعنی خا، صاد، غاد، طا، ظا، غین، قاف، یا لام جلالہ یا پھر حرف را کے بعد آئے تو موٹا ادا ہوگا، جیسے مثال کے طور پر مرصادن، مرصادن۔ اس مثال میں آپ دیکھیں کہ حرف الف سے پہلے حروف استعلاء میں سے صاد آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے حرف الف کو موٹا ادا کیا، جیسے مرصادن۔ دوسری مثال دیکھ لیں، قالو، قالو۔ اس مثال میں آپ دیکھیں کہ حرف الف سے پہلے حروف استعلاء میں سے قاف موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم نے حرف الف کو موٹا ادا کیا، جیسے قالو۔ تیسری مثال دیکھ لیں، رانا، رانا۔ اس مثال میں آپ دیکھیں کہ حرف الف سے پہلے حرف را موجود ہے، جو اپنے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے موٹی ادا کی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم حرف الف کو بھی موٹا ادا کریں گے، جیسے رانا۔ تو یاد رہے کہ حرف الف ہمیشہ ماقبل مفتوح پڑھا جاتا ہے اور اپنے سے پچھلے حرف کی ادائیگی کے تابع ہوتا ہے، یعنی اگر باریک حرفوں کے بعد آئے گا تو باریک پڑھا جائے گا، اور اگر موٹے حروفوں کے ساتھ آئے گا تو موٹا پڑھا جائے گا۔ جس الف پر کوئی حرکت یا جزم ہو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ کہلاتا ہے۔ حمزہ چاہے اپنی اصلی شکل میں ہو یا حمزہ پر جزم ہو، حمزہ کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیجئے، جیسے مثال کے طور پر میم حمزہ زبر م، 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 کاف واو پیش کو، م کو، لام دو زیر لن، م کو لن۔ اسی طرح تیسری مثال دیکھ لیں، ب سن، ب سن۔ ان تینوں مثالوں میں یہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہے، جبکہ کانا، ذالکا، ان دونوں مثالوں میں یہ حمزہ نہیں بلکہ الف ہے۔ قرآن مجید میں بعض کلمات میں حرف الف، واو اور یا کے اوپر
حمزہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دراصل حمزہ کو لکھنے کی ہی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ تو ایسے تمام کلمات میں حمزہ کو پڑھتے ہیں، الف، واو اور یا کو نہیں پڑھتے۔ مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر یبدأ، اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ حرف واو کے اوپر حمزہ لکھی ہوئی ہے، تو ہم یہاں پر واو کو نہیں جبکہ حمزہ کو پڑھیں گے، جیسے یبدأ۔ دوسری مثال قُرِئَ، اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ حرف یا کے اوپر حمزہ لکھی ہوئی ہے، تو یہاں پر ہم حرف یا کو نہیں بلکہ حمزہ کو پڑھیں گے، جیسے قُرِئَ۔ تیسری مثال اقرأ، اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ حرف الف کے اوپر حمزہ لکھی ہوئی ہے، تو یہاں پر ہم حرف الف کو نہیں بلکہ حمزہ کو پڑھیں گے، جیسے اقرأ۔ یاد رکھیں جب بھی الف، واو اور یا پر حمزہ ہو تو صرف حمزہ ہی کو پڑھیں گے، نہ کہ الف، واو اور یا کو۔ اسی طرح قرآن پاک میں 6 کلمات ایسے ہیں جن کا الف باوجود مرسوم ہونے کے وصلاً نہیں پڑھا جاتا، صرف وقفاً پڑھا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں اس طرح سمجھ لیں کہ قرآن پاک میں 6 کلمات ایسے ہیں جن کے آخر میں الف پر ایک گول دائرہ، گول نشان ہوتا ہے، یہ وقف کی حالت میں پڑھے جاتے ہیں، یعنی یہ الف وقف کی حالت میں پڑھا جاتا ہے، ملانے کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا۔ اور وہ 6 کلمات یہ ہیں، انا، میں وقف کی حالت میں ادائیگی کر رہی ہوں، آپ سنیے گا، انا، لیکننا، الظنون، الرسول، السبیل، قواریر۔ یہ میں نے وقف کی حالت میں ادائیگی کی، وقف کی حالت میں الف کو پڑھا، جیسے انا، لیکننا، الظنون، الرسول، السبیل، قواریر۔ اور اگر ملانے کی صورت میں ہم پڑھیں گے تو الف نہیں پڑھا جائے گا، جیسے انا، لیکن الظنون، الرسول، السبیل، قواریر۔ یہ میں نے ملانے کی صورت میں ان تمام کلمات کو ملا کر ادائیگی کی ہے، تو ہم الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح قرآن پاک میں 9 کلمات ایسے ہیں جن کا الف باوجود مرسوم ہونے کے نہ ہی تو وصلاً پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی وقفاً پڑھا جاتا ہے، یعنی قرآن پاک میں 9 کلمات ایسے ہیں جن کے الف پر گول دائرہ یعنی گول نشان ہے، اور ایسا الف نہ تو وقف کی صورت میں پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی ملانے کی صورت میں پڑھا جاتا ہے۔ وہ 9 کلمات یہ ہیں، او یعفو، ان تبوء، لتتلو، لن ندعو، لیربو، لیبلو، ونبلو، ثمود، قواریر۔ یہ قواریر سورۃ الدہر آیت نمبر 16 کا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں 10 کلمات ایسے ہیں جن کا الف باوجود مرسوم ہونے کے، لکھے جانے کے وصلاً نہیں پڑھا جاتا، اور چونکہ ان کلمات کے درمیان میں الف موجود ہے اس لیے وقف سے اس کا تعلق نہیں۔ وہ 10 کلمات یہ ہیں، آپ دیکھیے گا ان تمام کلمات کے درمیان میں الف موجود ہے لیکن وہ پڑھا نہیں گیا۔ وہ 10 کلمات یہ ہیں، افإن، ملئہ، لشیء، وجیء، لإلی اللہ،
وَلَأَوْضَعُوا وَلَأَوْضَعُوا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ لَإِلَى الْجَحِيمِ مِن نَبَإٍ مِئَةٍ۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ آج کا سبق اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں اور اسے یاد کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو تجوید سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو اور نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔